جناب اسپیکر میں اپنا تقریر کنفائن کروں گا جو اسلام آباد کا ماسکر ہوا ہے اس وقوعے پہ۔ میں پہلے دن یہ کہتا چلا آ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ قوموں کی زندگی میں جمہوریت سب سے بڑا عنصر ہے، اور جمہوریت فقط اس اسمبلی کا نام نہیں ہے، جمہوریت فقط اس حکومت کا اور ان کی کیبنٹ کا نام نہیں ہے، بس جمہوریت کا ایک حصہ، ایک حسن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایوان میں احتجاج کرتے ہیں، پبلک سرونٹ دفاتر میں احتجاج کرتے ہیں، اور عوام سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ملک کی بنیاد، سول سوسائٹی کی بنیاد، سول اور پولیٹیکل سٹرگل کی بنیاد احتجاجات سے شروع ہو جاتی ہے اور ایوانوں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں گولی چلانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یہ اس ملک کی بنیاد ہے، یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ پیسفل طریقے سے آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کا انجام دیکھے جو پیسفل سٹوڈنٹ میں حسینہ واجد تحریکار کہا کرتی تھی، اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی یہ ہسٹری رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہر قسم کا ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، ہم نے جنازے بھی اٹھائے، ان کو ساتھ لے کے گئے، لیکن پھر بھی ہم نے احترام کا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان کے وزیر اعظم نے ہمیں تحریکار کہا، لیکن آج تک ہم نے ان کو تحریکار یا قاتل لیگ نہیں کہا، ورنہ وہ لفظ آپ لوگوں کا ہمیں یاد ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک چیز یاد رکھے، اس ملک میں کمیشنیں بنی، سب کچھ ہوا، لیکن لوگ گھولی کی گونج نسلوں تک یاد رکھتی ہے، وہ بولتی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو موجودہ ریسنٹ مثالیں دیتا ہوں، آپ ساری دنیا کی مثال لے لیں۔ اب ریسنٹلی انڈیا کے پارلیمان کو پروٹیسٹر نے سٹارم کر لیا، انڈیا کی ایوان کو پروٹیسٹر نے سٹارم کر لیا، انہوں نے سموک کینسٹر چلائے، ان پہ فائرنگ ہوئی، انہوں نے کینسٹر چلوائے، انہوں نے جو فائر اسٹنگوشر تھے وہ چلائے، کیا ان پہ گولی چلی؟ برازیل کی ایوان سٹارم ہوا، سری لنکا کا ایوان سٹارم ہوا۔ جناب اسپیکر، موسٹ ریسنٹلی ابھی سپٹمبر 2024 میں کینیڈا کا ایوان سٹارم ہوا، 100 سے زیادہ پروٹیسٹر اندر چلے گئے، کیا کسی نے گولی چلائی؟ کینیڈا کا ایوان سٹارم ہو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑھ کر آگے 4 دن پہلے ساؤتھ کوریا کا ایوان سٹارم ہوا، صدر نے مارشل لا لگایا، پوری قوم نکل کے آئی، 5000 لوگ ایوان کے اندر آئے، سارے شیشے دروازے توڑے، کیا کسی نے ایک بلٹ چلوایا؟ کیپٹل ہل پہ، جس کی مثال آپ کی حکومت دیتی جا رہی ہے، کیپٹل ہل پہ سارے لوگ سٹارم ہو گئے، انہوں نے کہا اپنے وائس پریزیڈنٹ کو کہ ہم آپ کو اس ایوان سے باہر نکالتے ہیں، اسپیکر کو باہر نکالا، اپنے کیبنٹ کے چیئرمینوں کو باہر نکالا، سینیٹر کو باہر نکالا، ان کو سیف مقام تک لے گئے، پروٹیسٹر آئے، سارے تاریخی چیزیں انہوں نے توڑ دی، پروٹیسٹر گئے، اسپیکر کے کمرے میں بیٹھے۔ جناب اسپیکر، کیا کوئی گولی چلی؟ جناب اسپیکر، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلک کو اجازت دے اور وہ یرغمال بنائے سرکاری بلڈنگوں کو، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں اس ایوان کے لیے بھی سوگ کا دن ہے، کیونکہ اس کے دستک پہ 12 بندے شہید ہوئے ہیں، یہ قوم جواب بھی مانگے گی، احتساب بھی مانگے گی۔ جناب اسپیکر، اتنا تو بندہ کرج کرے کہ اگر گولی چلے بھی تو کوئی جواز دے دو، ریمورس شو کرو، اس کی اپالوجی کرو، اس کا کیس کرو، ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرو جن کے دلوں میں ریمورس نہیں ہوتا۔ تو مرزا غالب کہتا ہے ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی، اتنا تو کرج رکھو۔ خواجہ صاحب، آپ کے تجربے سے ہم پیدا لینا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ میری عمر سے زیادہ آپ اس ایوان میں رہے ہیں، آپ کو یہ سود، آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایز اے لیڈر، آپ یہ کہتے ہیں کہ گولی تو چلی نہیں ہے، وہ بندے مرے ہیں، ہم اپنے خاندان کے خاندان اجاڑ کر کے رکھ چکے ہیں، ہم پختونوں کا کارڈ نہیں کھیلتے، لیکن ہر پختون باپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے۔ خواجہ صاحب، پختون کا جب ایک گولی چلتی ہے تو خاندان کے خاندان کیا نسل یاد رکھتی ہے۔
اگر آپ صرف اتنا کرتے, ان کو کمپنسیٹ کرتے, موثق بتاتے کہ جو لازم ہے, پہلے بھی تو ہوا ہے. آفتاب شیرپاؤ کے دور میں تحریک چلی, نفاذ شریعت کی تحریک چلی, گولی چلی, 8 بندے مرے, پرچہ رجسٹر ہوا, اپالوجی ہو گئی, وہ سب کے گھروں میں چلے گئے. سارے لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو معاف کیا ہے. یہ بدلے لینے کا وقت نہیں تھا, لیکن آپ بھی پرچے کا تو کہہ دیتے, کیس کے انویسٹیگیشن کا تو کہتے ہیں, آپ آ جاتے, ریکارڈ تو دے جاتے. آپ کے در پہ یہ آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سٹیزن ہیں, یہ ہمارے سٹیزن ہیں. جناب اسپیکر, ہم نے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کے پی کے میں ہماری حکومت ہے, لیکن کے پی کے کی ساری حکومت, ساری عوام, سب کچھ تو پاکستان تحریک انصاف کے تو نہیں ہے. سارے اقوام وہاں بستے ہیں, ہر مذہب کا بندہ وہاں رہتا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی سے لوگ ایفیلیٹڈ ہے. کیا وہاں کی حکومت ان لوگوں پہ گولیاں چلائے؟ ہم نے تو نہیں کیا. ہم 2 سیٹیں ہارے, 2 سیٹیں ہارے. یہاں آپ داندلی کرتے, ہم بھی تو داندلی کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. جناب اسپیکر, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایوان صرف 100 گنا منائے. یہ ایوان آج تک ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی. آج میں نے ریکویسٹ کی, شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کمیٹی ہم نے بنائی تھی. اس کی تجویز عمر ایوب خان صاحب نے دے دی تھی. اس کی تجویز یہی تھی کہ یہ ریکمنڈ کریں گے آگے بہتری کی طرف کیسے چلا جائے. جس وقت یہاں سے اریسٹ ہو گئے تھے MNA صاحبان, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. آپ کے جناب اسپیکر سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین حامد رضا صاحب یہاں موجود ہیں. یہ چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی کے, ان کا اتنا بڑا اختیار ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین, یہ کہہ رہے ہیں ایز اے چیئرمین کہ کمیٹی کی میٹنگ بلائے. اس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی. جناب اسپیکر, اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو عمران خان نے جلوس اور احتجاج نکال کے اپنی پاپولرٹی مزید نہیں دکھانی, اس کی پاپولرٹی 9 فروری کو ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ 70% عوام اس کے ساتھ ہے. ہم تو جناب اسپیکر صرف لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے. ہم کہتے ہیں, یہ آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر, خان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا, اور میں آج آپ کو فلور پہ بتاؤں کہ میں نے بارہا خان صاحب کو کہا تھا کہ ایک اعلان تو کرو, کوئی ڈائلاگ بھی تو ہونے چاہیے. سب سے پہلے 4-5 مہینے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا 3. ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. وہ کمیٹی, ہم یہ سمجھتے ہیں جناب اسپیکر, ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنے تو یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی کمزوری ہے. ہماری کمزوری نہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ایمان پہ, اس جمہوریت پہ اور اس کے سسٹم پہ کوئی تھرڈ فورس قابض نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ ایکٹ کر لیں. یہ ایوان آج تک اپنی بات منمون نہیں کروا سکا. یہ ایوان آج تک اپنے MNAs کو پروٹیکشن نہیں دے سکا. یہ ایوان آج تک ان کے بچوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکا. اگر یہاں بولنے پہ پابندی ہے, دکھانے پہ پابندی ہے, آپ کا اتنا فورس نہیں چلتا, تو کیا یہ آواز ہم ایسی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ قوم کے ہر دن پہ ہم 6 کروڑ ایسے لگا رہے ہیں. جناب اسپیکر, ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ اس کو کمزوری نہ سمجھے, جتنی غلطیاں ہوئی ہے اس کو ریمیڈی کر لے. جناب اسپیکر, ایک چیز میں بتاؤں, بہت ہو گیا. اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے. 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے. حقیقت کی طرف دیکھو. اگر آپ کمیشن نہیں بناتے, آپ لوگوں کا نہیں کرتے, تو یہ دھول آپ بٹھائیں, آگے کی طرف بڑھے. لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے. برنگ دم ٹو جسٹس. یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے جناب اسپیکر. میں ایک چیز جناب اسپیکر آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو یہاں لوگ آئے تھے وہ پرامن تھے. اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا. ان میں سے کسی کے پاس ویپن نہیں ہے. جناب اسپیکر, خان صاحب کے جو رکھوالے ہیں, خان صاحب کے جو پروٹیسٹر ہے, یہ کہتا چلا آ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ قوموں کی زندگی میں جمہوریت سب سے بڑا عنصر ہے. اور جمہوریت فقط اس اسمبلی کا نام نہیں ہے. جمہوریت فقط اس حکومت کا اور ان کی کیبنٹ کا نام نہیں ہے. بس جمہوریت کا ایک حصہ, ایک حسن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایوان میں احتجاج کرتے ہیں, پبلک سرونٹ دفاتر میں احتجاج کرتے ہیں, اور عوام سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں. جناب اسپیکر, اس ملک کی بنیاد
सिविल सोसाइटी की बुनियाद, सिविल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद एहतजाजात से शुरू हो जाती है और ईवानों पे जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ गोली चलाने का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये अवाम का बुनियादी हक़ है कि वो पीसफुल तरीके से आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। जनाब स्पीकर, उन लोगों का अंजाम देके जो पीसफुल स्टूडेंट में हसीना वाजिद तहरीबकार कहा करती थी, उसका अंजाम क्या हुआ है? जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिस्ट्री रही है, बावजूद इसके कि हर किस्म का जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, हमने जनाजे भी उठाए, उनको साथ लेके गए, लेकिन फिर भी हमने एहतराम का रिश्ता हाथ से नहीं जाने दिया। इनके वज़ीर आज़म ने हमें तहरीबकार कहा, लेकिन आज तक हमने इनको तहरीबकार या कातिल लीग नहीं कहा, वरना वो लफ्ज़ आप लोगों का हमें याद है। जनाब स्पीकर, ये एक चीज़ याद रखे, इस मुल्क में कमीशनें बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग घूली की गूंज नस्लों तक याद रखती है, वो बोलती नहीं है। लेकिन मैं आपको मौजूदा रीसेंट मिसालें देता हूँ, आप सारी दुनिया की मिसाल ले लें। अब रिसेंटली इंडिया के पार्लियामान को प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर लिया, इंडिया की ईमान को प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर लिया। उन्होंने स्मोक कैनिस्टर चलाए, उन पे फायरिंग हुई, उन्होंने कैनिस्टर चलवाए, उन्होंने जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो चलाए, क्या उन पे गोली चली? ब्राज़ील के ईवान स्टॉर्म हुआ, श्रीलंका का ईवान स्टॉर्म हुआ। जनाब स्पीकर, मोस्ट रिसेंटली अभी सितंबर 2024 में कनाडा का ईवान स्टॉर्म हुआ, 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर अंदर चले गए, क्या किसी ने गोली चलाई? कनाडा का ईवान स्टॉर्म हो जाता है। जनाब स्पीकर, इससे बढ़कर आगे 4 दिन पहले साउथ कोरिया का ईवान स्टॉर्म हुआ, सदर ने मार्शल लॉ लगाया, पूरी कौम निकल के आई, 5000 लोग ईवान के अंदर आए, सारे शीशे दरवाजे तोड़े, क्या किसी ने एक बुलेट चलवाया? कैपिटल हिल पे, जिसकी मिसाल आपकी हुकूमत देती जा रही है, कैपिटल हिल पे सारे लोग स्टॉर्म हो गए। उन्होंने कहा अपने वाइस प्रेसिडेंट को कि हम आपको इस ईवान से बाहर निकालते हैं, स्पीकर को बाहर निकाला, अपने कैबिनेट के चेयरमैनों को बाहर निकाला, सेनेटर को बाहर निकाला, उनको सेफ मुकाम तक ले गए। प्रोटेस्टर आए, सारे तारीखी चीजें उन्होंने तोड़ दी। प्रोटेस्टर गए, स्पीकर के कमरे में बैठे। जनाब स्पीकर, क्या कोई गोली चली? जनाब स्पीकर, यह तो नहीं हो सकता कि आप पब्लिक को इजाजत दे और वो यरगमाल बनाए सरकारी बिल्डिंगों को, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं इस ईवान के लिए भी शोक का दिन है, क्योंकि इसके दस्तक पे 12 बंदे शहीद हुए हैं। ये कौम जवाब भी मांगेगी, एहतिसाब भी मांगेगी। जनाब स्पीकर, इतना तो बंदा कर्ज करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो, उसका केस करो, उन लोगों को कंपेंसेट करो जिनके दिलों में रिमोर्स नहीं होता। तो मिर्जा गालिब कहता है ऐसे कातिल का क्या करे कोई, इतना तो करेज रखो। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं, आपको ये सूद, आपको ये जेब देता है कि आप कहते हैं एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है, वो बंदे मरे हैं, हम अपने खानदान के खानदान उजाड़ करके रख चुके हैं। हम पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। ख्वाजा साहब, पख्तून का जब एक गोली चलती है तो खानदान के खानदान क्या नस्ल याद रखती है। अगर आप सिर्फ इतना करते, उनको कंपेंसेट करते, मौसम बताते कि जो लाजिम है, पहले भी तो हुआ है, आफ्ताब शेरपाव के दौर में तहरीक चली, निफाज शरीयत की तहरीक चली, गोली चली, 8 बंदे मरे, पर्चा रजिस्टर हुआ, अपॉलॉजी हो गई, वो सब के घरों में चले गए, सारे लोगों ने कहा हमने आपको माफ किया है। ये बदले लेने का वक्त नहीं था, लेकिन आप भी पर्चे का तो कह देते, केस के इन्वेस्टिगेशन का तो कहते हैं, आप आ जाते, रिकॉर्ड तो दे जाते। आपके दर पे ये आए हुए हैं, ये आपके सिटीजन है, ये हमारे सिटीजन है। जनाब स्पीकर, हमने जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दिया,
ہم کہتے ہیں کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، لیکن کے پی کے ساری حکومت، ساری عوام، سب کچھ تو پاکستان تحریک انصاف کے تو نہیں ہے. سارے اقوام وہاں بستے ہیں، ہر مذہب کا بندہ وہاں رہتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی سے لوگ ایفیلیٹڈ ہے. کیا وہاں کی حکومت ان لوگوں پہ گولیاں چلائے؟ ہم نے تو نہیں کیا. ہم 2 سیٹیں ہارے. یہاں آپ داندلی کرتے، ہم بھی تو داندلی کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. جناب اسپیکر، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایوان صرف 100 گنا منائے. یہ ایوان آج تک ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی. آج میں نے ریکویسٹ شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمیٹی ہم نے بنائی تھی. اس کی تجویز عمر ایوب خان صاحب نے دے دی تھی. اس کی تجویز یہی تھی کہ یہ ریکمنڈ کریں گے آگے بہتری کی طرف کیسے چلا جائے. جس وقت یہاں سے اریسٹ ہو گئے تھے ایم این اے صاحبان، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. آپ کے جناب اسپیکر سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین حامد رضا صاحب یہاں موجود ہیں. یہ چیئرمین ہے ہیومن رائٹس کمیٹی کے. ان کا اتنا بڑا اختیار ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین، یہ کہہ رہے ہیں ایز اے چیئرمین کہ کمیٹی کی میٹنگ بلائے. اس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی. جناب اسپیکر، اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو عمران خان نے جلوس اور احتجاج نکال کے اپنی پاپولرٹی مزید نہیں دکھانی. اس کی پاپولرٹی 9 فروری کو ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ 70% عوام اس کے ساتھ ہے. ہم تو جناب اسپیکر صرف لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے. ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، خان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا، اور میں آج آپ کو فلور پہ بتاؤں کہ میں نے بارہا خان صاحب کو کہا تھا کہ ایک اعلان تو کرو، کوئی ڈائلاگ بھی تو ہونے چاہیے. سب سے پہلے 4-5 مہینے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا 3. ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. وہ کمیٹی، ہم یہ سمجھتے ہیں جناب اسپیکر، ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنے تو یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی کمزوری ہے. ہماری کمزوری نہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ایمان پہ، اس جمہوریت پہ اور اس کے سسٹم پہ کوئی تھرڈ فورس قابض نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ ایکٹ کر لیں. یہ ایوان آج تک اپنی بات منمون نہیں کروا سکا. یہ ایوان آج تک اپنے ایم این ایس کو پروٹیکشن نہیں دے سکا. یہ ایوان آج تک ان کے بچوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکا. اگر یہاں بولنے پہ پابندی ہے، دکھانے پہ پابندی ہے، آپ کا اتنا فورس نہیں چلتا، تو کیا یہ آواز ہم ایسی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ قوم کے ہر دن پہ ہم 6 کروڑ ایسے لگا رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ اس کو کمزوری نہ سمجھے. جتنی غلطیاں ہوئی ہے اس کو ریمیڈی کر لیں. جناب اسپیکر، ایک چیز میں بتاؤں، بہت ہو گیا. اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے. 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے. حقیقت کی طرف دیکھو. اگر آپ کمیشن نہیں بناتے، آپ لوگوں کا نہیں کرتے، تو یہ دھول آپ بٹھائیں، آگے کی طرف بڑھے. لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے. برنگ دم ٹو جسٹس. یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے جناب اسپیکر. میں ایک چیز جناب اسپیکر آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو یہاں لوگ آئے تھے وہ پرامن تھے. اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا. ان میں سے کسی کے پاس ویپن نہیں ہے. جناب اسپیکر، خان صاحب کے جو رکوالے ہیں، خان صاحب کے جو پروٹیسٹر ہے، ووٹر اور سپورٹر ہے، وہ عام پاکستانی شہری ہے. ان کے پاس نہ کوئی گوریلا فورس ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس ہے. آپ ساری ویڈیو ہاں شیئر کر لیں. ان میں سے آپ کسی کے پاس وہ گن نہیں دیکھیں گے جن سے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے فائر ہوئی ہے. جناب اسپیکر، اگر فائرنگ ہوئی ہے، گولی چلی ہے، تو رسپانسبلٹی تو ہونی چاہیے. فائر نہیں ہو سکی. جناب اسپیکر، اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو عمران خان نے جلوس اور احتجاج نکال کے اپنی پاپولرٹی مزید نہیں دکھانی. اس کی پاپولرٹی 9 فروری کو ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ 70% عوام اس کے ساتھ ہے. ہم تو جناب اسپیکر صرف لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے. ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، خان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا، اور میں آج آپ کو فلور پہ بتاؤں کہ میں نے بارہا خان صاحب کو کہا تھا کہ ایک اعلان تو کرو، کوئی ڈائلاگ بھی تو ہونے چاہیے. سب سے پہلے 4-5 مہینے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا 3.
ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی ہم یہ سمجھتے ہیں جناب اسپیکر، ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنے تو یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی کمزوری ہے۔ ہماری کمزوری نہیں، ہم سمجھتے ہیں اس ایمان پہ، اس جمہوریت پہ اور اس کے سسٹم پہ کوئی تھرڈ فورس قابض نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ ایکٹ کر لیں۔ یہ ایوان آج تک اپنی بات منمون نہیں کروا سکا، یہ ایوان آج تک اپنے ایمنیس کو پروٹیکشن نہیں دے سکا، یہ ایوان آج تک ان کے بچوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکا۔ اگر یہاں بولنے پہ پابندی ہے، دکھانے پہ پابندی ہے، آپ کا اتنا فورس نہیں چلتا، تو کیا یہ آواز ہم ایسی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ قوم کے ہر دن پہ ہم 6 کروڑ ایسے لگا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ اس کو کمزوری نہ سمجھے، جتنی غلطیاں ہوئی ہے اس کو ریمیڈی کر لے۔ جناب اسپیکر، ایک چیز میں بتاؤں، بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے، 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے۔ حقیقت کی طرف دیکھو، اگر آپ کمیشن نہیں بناتے، آپ لوگوں کا نہیں کرتے، تو یہ دھول آپ بٹھائیں، آگے کی طرف بڑھے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے، برنگ دم ٹو جسٹس۔ یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے جناب اسپیکر۔ میں ایک چیز جناب اسپیکر آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو یہاں لوگ آئے تھے وہ پرامن تھے۔ اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا۔